پچھلے کئی خطبات جمعہ میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ جو کہتے تھے اور امت سے جن اعمال کے کرنے کا آپ حکم دیتے تھے آپ اس سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اور ہماری زندگیوں کا سب سے کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم کہتے بہت ہیں مگر ہماری عملی زندگی اس سے خالی نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں میں جن احکام پر، اعمال پر، آپ کے فرمان پر، قرآن کے ارشاد پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے منتخب کی ہے وہ نماز ہے۔ کہ آپ نے اللہ کا حکم پا کے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا امت کو حکم دیا اور خود آپ نے 6 نمازیں پڑھ کے دکھائیں۔ تہجد کی نماز بھی آپ کے لیے ضروری تھی اور وہ امت کے لیے ضروری نہیں۔ نماز میں خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، جسے قرآن نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز میں یکسوئی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے،
تو آپ نے اتنی یکسوئی اور اتنی عاجزی اور اتنی انہماک کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی کہ اس طویل سجدے کی وجہ سے کبھی ام المومنین کو یہ وہم ہونے لگتا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں نکل گئی۔ پوری زندگی میں نماز کی فرضیت کے بعد جتنے سال آپ نے اس دنیا میں گزارے اس میں جنگیں بھی ہوئیں، فتح بھی ہوئی، عارضی شکستوں کا سامنا بھی ہوا، ان میں بڑے طویل سفر آپ کو کرنے پڑے، بیماری ہر انسان کے ساتھ لازم ہے۔ پوری زندگی میں آپ کی صرف 2 نمازیں قضا ہوئی، پوری زندگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس میں طویل سفر بھی ہیں، اس میں جنگ کے مواقع بھی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، آدھے لشکر کو کفار کے مقابلے میں کھڑا کر کے باقی آدھے لشکر کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے میرا نبی امام بن گیا۔ آدھے مقابلہ کر رہے ہیں اور آدھا لشکر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا۔ حالت بیماری ہے، پھر بھی نماز کی پابندی ہو رہی ہے۔ پوری زندگی میں آپ کی صرف 2 نمازیں قضا ہوئی، آپ اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکے۔ ایک غزوہ خندق میں کہ مشرکین کی طرف سے تیر اندازی، خندق سے باہر حملہ آور ہونا، ان کا تیروں کی بارش کر دینا، تو آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کا بڑا آپ کو دکھ محسوس ہوا اور آپ نے افسردگی کا اس پر اظہار بھی کی۔ دوسری نماز ہے لیلۃ التعریس۔ جب آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آج تو ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ، کاروں پہ، آج کل کی تو بسیں بھی کاروں سے زیادہ آرام دہ ہوگی، پھر بھی تھکاوٹ، نیند کا غلبہ یہ آج کے سفر میں بھی لازم ہے۔ اور ان کے سفر کس پہ ہیں؟ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل۔ اگر 4000 کا لشکر ہے تو آپ اونٹوں کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والی دھول کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر جہاں آرام کرنا ہے وہاں کوئی ہوٹل ہیں، جگہیں ہیں جہاں آپ آرام کر رہے ہیں، غسل خانے ہیں، لیٹرینے ہیں، جنگل ہی میں بستر بچھ گئے۔ اس سفر میں آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو رات کے وقت ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا، ذہن میں آیا کہ تھکے ہوئے، نیند کا غلبہ ہے، رات کا اکثر حصہ بیت گیا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں اور صبح کی نماز قضا ہو جائے، رہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کون ڈیوٹی دے گا، جاگے گا اور صبح ہمیں جگائے گا؟ حضرت بلال اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی بڑی ہمتوں کا کام ہے، اسے کہتے ہیں ایثار، ترجیح۔ یہ لوگوں میں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تو کھلو تے تو کھلو، مجھے بڑی نیند آئی ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ ایثار کرنا کہ چلو یہ سو جائیں، میری خیر ہے، میں جگاؤں گا، اذان بھی دوں گا، جگاؤں گا بھی صحیح۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ سارا لشکر سو گیا، میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھا رہوں گا تو نیند مجھ پہ بھی غالب آ جائے گی، میں نے نفل پڑھنے شروع کر دی۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق پھوٹے گی تو میں اذان بھی دوں گا، انہیں بھی جگا دوں گا۔ اب یہ صبح صادق کا پھوٹنا اور اس لکیر کا نمایاں ہونا، یہ اب ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہو گئی۔ اب گھڑیاں آ گئی ہیں، وقت آ گئے ہیں، اور ان گھڑیوں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سورج کے صبح صادق کا ٹائم ہے، یہ طلوع آفتاب کا ٹائم۔ طلوع آفتاب سے ایک قانون آپ کو بتاتا ہوں، یہ قانون پکا لو۔ یہ میرے حدیث کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے تھے، اور دارالعلوم دیوبند کا جو پچھلا شیخ الحدیث تھا وہ انہی کا شاگرد تھا، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ کہتے ہیں قانون ہے، طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ 25 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا، یعنی صبح صادق ہو جاتی، صبح صادق ہو، اذان کا ٹائم ہو گیا، صبح کا ٹائم داخل ہو، سورج کے چڑھنے سے 1 گھنٹہ 25 منٹ پہلے، اور سورج کے غروب ہونے کے 1 گھنٹہ 25 منٹ بعد عشاء کا ٹائم داخل ہو جاتا، سورج ڈوبنے کے 1 گھنٹہ 25 منٹ عشاء کا ٹائم داخل ہو، آپ اس وقت عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب تو گھڑیوں پہ سارا دار و مدار ہے نا، ہمارے پاس تو سہولت ہو گئی نا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق پھوٹے گی میں اذان بھی دوں گا، انہیں جگا بھی دوں گا۔ اسی خیال میں بیٹھا تھا کہ مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، میں بھی سو گیا۔ اب سارے سوئے ہوئے ہیں، کائنات کا آقا بھی سویا ہوا ہے، اور وہ لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں کہ چشم فلک نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے تھے نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکے۔ یہ ذہن میں رکھیے تھوڑا سا، اولیاء اللہ کے نیک بندے بزرگ ولایت کا آج کل ہمارے ہاں جو
معیار ہے وہ بڑا عجیب ہے. چاہے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بھنگ پیے، چرس پیے، لٹ رکھے، چہرے پہ داڑھی ہو نہ ہو، سنت کے مطابق ہو نہ ہو، یہ ولی ہے. ولی ہے، بزرگوں کی اولاد ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی المومنین، اللہ ہر مومن کا دوست ہے. ولی کا معنی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے جو دوست ہیں اولیاء اللہ، ان پر کوئی خوف بھی نہیں آنے والے حالات کا، ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں جو وہ چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے کا. پچھلی زندگی کا غم کوئی نہیں، آنے والی زندگی کا خوف. اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے تو جنت تیار کی ہے تمہارے لیے. یہ بڑی ایت پڑھی جاتی ہے جناب، کان پہ ہاتھ رکھ کے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فٹ کن پہ کی جاتی ہے؟ ان منکے والوں پر، جنہوں گٹھلیاں پہنی ہوئی ہیں، منکے ڈالے ہوئے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، گیرو رنگ کے کپڑے پہن لیے، گلے میں پٹکے ڈال، بھنگڑے ڈال لیے، دھمال. جس جگہ پہ اللہ نے کہا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے پڑھو ذرا. لیکن اگلا حصہ جو ہے نا آیت کا، اس کے ساتھ تمہیں سرکار بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کون ہیں اولیاء اللہ. جی یہ جن اولیاء اللہ کا میں نے ذکر کیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے. الذین آمنوا، اولیاء اللہ وہ ہیں جو موحد ہوں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اولیاء اللہ وہ ہیں جو متقی ہوں، خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ ہوں. اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا وہ ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے جو میرے نبی کی سنت کے پیچھے چلتا ہے، وہ ہے ولی، متبع سنت. ہم نے دیکھے ہیں وہ ولی. پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ الحدیث مولانا محمد حسین شاہ نیلوی، کوئی قدم سنت کے خلاف ہو نہیں اٹھتا، نہیں اٹھتا. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، رئیس المفسرین مولانا حسین علی. ہمیں تانا دیا جاتا ہے سارے ولی تے ساڑھے کول نے، دیوبندیاں کول کی ہے. تمہارے پاس کون سے ولی ہیں یار؟ ڈبہ پیر. لوگوں کی دولت، لوگوں کی عورت، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے یہ ولی ہوتی ہیں. لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے، لوگوں کے نذرانوں پہ پلنے والے. اور ولی دیکھنا ہو تو وہاں بھجرہ کے مولانا حسین علی کو دیکھو، اپنی زمین میں خود ہل چلاتا ہے، خود زمینوں کو پانی دیتا ہے، خود گندم کاٹتا ہے،
خود گاتا ہے، خود بوریوں میں بند کرتا ہے، گھر لا کے گھر والوں کو کہتا ہے چکی میں آٹا پیس پیس کے طالب علموں کو کھلا دو۔ یہ ہوتے ہیں ولی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں پتہ نہیں اس طرف کیوں نکل آیا، اشارہ کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ ولی یہ ہوتا ہے ابو ہریرہ بھوکا آئے نا تو وہ اپنے گھر بندہ بھیجتا ہے، میرے مرید نو بھوک لگی ہے، کوئی شے ہے تو بھیجو۔ یہ ہے ولایت، اسے مرشد کہتے ہیں۔ یہ سب چکر ہے، نکلو اس چکر سے یار۔ پہلے یہ پیری مریدی کا چکر تھا ان میں، اب آ گیا ان میں۔ ساڑھے ہمیں سمجھے اب یہ سوکھا کام میں، لوگ گھٹنے چھوتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، انہوں نے وظیفہ دسو، یہ وظیفہ پڑھو 35 کروڑ تیرے اعمال نامے میں درج، چل یہ وظیفہ پڑھو اتنے کروڑ تیرے اعمال نامے میں درج۔ اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ پورا تولو، اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ سود کھانا چھوڑ دو، رشوت کا کاروبار کرو اور وظیفے پڑھ کے نیکیاں اکٹھے کرتے رہو۔ تو آج چکر ہے سارا دولت کا، پیسے کا، عزت کا، جاہ کا۔ لوگ عزت کریں حضرت جی حضرت جی۔ اب دیوبندیوں نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا ہے، آؤ جی بیعت کرو ساڈی جی۔ میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں، اب رہا تو اس دنیا میں نہیں ہے، دیوبندی تھا، دیوبندی پہلے خطیب تھا، پھر سمجھا بھائی خطابت کی پیا اے رلین اختیار کرو، پھر پیری کی طرف آئے۔ تو ہم تقریر کرتے ہیں نا، جہاں ہم جائیں تو بیان کرتے ہیں، تو لوگ بیان کے بعد ہمارے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو سامعین میں جو بندہ ان کے ہاتھ ملتا نا، وہ کہتے تیری بیعت ہو گئی، وہ سلام دینا ہے، وہ سلام دینے آئے ہیں، یہ کہتا ہے تیری بیعت ہو گئی۔ کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں، اسلام میں صرف 3 بیعتیں ہیں۔ اسلام کی بیعت ایک، بندہ آئے کلمہ پڑھے میرے نبی کے ہاتھ پر ایمان کی کیا کرے، ایک۔ بیعت جہاد، جب امیر المومنین جہاد کا حکم دے اور مجاہدین اپنے امیر کی ہاتھ پر خون کی بیعت کرے، دوسری بیعت۔ تیسری ہے بیعت خلافت، جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ، یا کوئی امیر المومنین بنے تو لوگ اس کے ہاتھ پر خلافت کی کیا کریں۔ چوتھی کوئی بیعت نہیں شریعت، ورنہ ہمیں قرون اولیٰ سے اس کا کوئی ثبوت دو، صحابہ میں کوئی ثبوت پیش کرو، تابعین میں پیش کرو، ائمہ مجتہدین میں پیش کرو، حنفی، مالکی، شافعی پیش کرو کہ فلاں بزرگ نے کہا میں پیر ہوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب اجمی ہیں، اجمی، یہ ہمارے ہاں ہیں۔ پیری مریدی دا ایک چکر ہے، پھر رجسٹر ہیں، پھر سالانہ اجتماع ہے، پھر مریدوں کا اکٹھا ہونا ہے، پھر وہ پیر صاحب کہتے ہیں جو بڑا وفادار مرید ہوتا ہے، جو چپکے سے نذرانہ پیر صاحب کی کرنا کرانا کچھ نہ پوے، نذرانے وصول کرو، خانقاہ ہے خانقاہ۔ حضرت بلال کی خانقاہ کہاں تھی؟ امام ابو حنیفہ کی خانقاہ کہاں تھی؟ امام شافعی نے کون سی خانقاہ بنائی تھی؟ امام مالک نے کون سی خانقاہ بنائی تھی؟ یہ خانقاہی نظام کا تصور کہاں سے آیا؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تو گوڑلے والے پیر
پیر نصیر الدین نے بھی لوگوں کے سامنے کہا تھا انہاں فراڈیاں چو بچ جاؤ، اپنے گھارے چ کلمہ پڑھو تے نماز پڑھو تے رب نو راضی کرو۔ یہ تو اس نے بھی آخر میں یہ کہہ دیا تھا، حالانکہ وہ بڑی گدی ہے، اس کے تو دادا سے گدی چلی آ رہی ہے، لاکھوں مرید ہیں ان کے، لیکن اس نے کہا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ کرو اپنے گھر میں۔ اگر آپ میرے تجزیے پر اعتماد کریں جو میرا تجزیہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں تیرا یہ تجزیہ ٹھیک نہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی کفر نہیں ہے اختلاف کرنا میرے ساتھ۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو آدمی فرائض پورے کرتا ہے، کیا لفظ میں نے کہے، تہجد نہیں، نوافل نہیں، تسبیح رولنا نہیں، ذکر و اذکار نہیں، رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جاگنا نہیں، صرف فرائض، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آج کے دور میں جو شخص فرائض پورے کرتا ہے اور حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اسی کو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اولیاء اللہ کا ذکر کیسے کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے آئے اور تقوی اختیار، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے۔ تو وہ جو سو گئے تھے اس میدان میں، وہ کون تھے؟ یہ جنہیں آپ ولی مانتے ہیں نا، ساری دھرتی ان جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت بلال کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے رضی اللہ تعالی۔ وہ صحابی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے، ان کی آنکھیں بڑی خوش نصیب آنکھیں ہیں، بڑی خوش نصیب آنکھیں۔ یہ جو نبی پاک سے منسوب چیزیں ہیں، نبی پاک کی پگڑی ہے، لاٹھی ہے، منسوب، منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے نہیں، ان کی طرف کیا ہے، وہ ساری منسوب ہے۔ کچھ شاہی مسجدیں پڑھی ہیں، کچھ ترکی میں پڑھی ہیں، کچھ کہاں پڑھی ہیں، کوئی بال مبارک ہے جی، یہ نبی پاک کا بال مبارک ہے جی، ایک شیشے میں بند کیا ہوا ہے، یہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، آؤ جی آپ کے بال مبارک کی زیارت کروانی، او دنیا ٹوٹ پڑی، رحمت کائنات کا بال مبارک ہے، یقین ہے تو ہم انہی کا ہے، نہیں جی یقین نہیں، منسوب ہے، کیوں جا رہے ہو، اور جی منسوب ہی صحیح، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، تو میرے نبی کے منسوب بال مبارک کو دیکھے تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جن صحابہ نے میرے نبی کے چہرے کو بار بار دیکھا ہوگا، ان کی اہمیت ہی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے خوش قسمت لوگ تھے۔ شعر و شاعری کے ساتھ میرا شغف نہیں ہے، اب بھی وہ شاعر زندہ ہے، لاہور میں ہے، کوئی اتنا دیندار بھی نہیں ہے، اس نے ایک نعت کہی، اس نعت کا مفہوم میرے ذہن میں ہے، وہ کہتا ہے کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے کہ جب مشرکین نبی پاک پہ پتھر برساتے تھے اور آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگتا تھا تو ہم وہ ٹاکیاں ہوتے جو آپ کے زخم پہ لگ جاتے،
کاش ہم وہ پتھر ہوتے جس کے اوپر رحمت کائنات اپنے پاؤں مبارک رکھ دیتے تھے، کاش ہم وہ پتھر ہوتے، کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے۔ آج تمنا کرتے ہو اور اس ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ پہ تبرہ کرتے پھرتے ہو، جو نبی پاک کو دیکھتے بھی تھے، مصافحے بھی کرتے تھے، معانقے بھی کرتے تھے، سواری میں پیچھے بیٹھا بھی کرتے تھے۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ، چشم فلک نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ وہ اس میدان میں سوئے ہوئے ہیں، خود کائنات کا تاجدار اس میدان میں، سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں۔ حتی طلعت الشمس، کیا چڑھ گیا؟ زور سے بولو یار۔ حتی طلعت الشمس، بندیالوی قصہ بیان نہیں کر رہا ہے، حکایت نہیں ہے، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے۔ سورج طلوع ہو گیا، اس کی کرنیں، اس کی تپش ان پہ لگی، سب سے پہلے کائنات کے تاجدار کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے آپ جاگے، جاگے دیکھا سورج چڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ بلال، بلال تو کتھے رہ گیا؟ کہاں ہے بلال؟ بلال بھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ناراض نہ ہو، وہ جس رب نے آپ کو سلا دیا تھا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ اور کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی؟ یہاں سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، ستر میں بھی جاگ رہے ہیں۔ یہاں لوگوں نے مسئلے پڑھائے ہیں لوگوں کو، قبر پہ جاؤ نا تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پہچان رہا ہوتا ہے، وہ سلام سن رہا ہوتا ہے، وہ باہر سے آنے والوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے نبی پاک کو پکارے نا تو نبی پاک ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہاں فوت نہیں ہوئے، صرف سوئے ہیں۔ سورج چڑھ گیا، میدان میں سوئے ہوئے کسی صحابی کو اور ان کے مرشد کو سورج کے چڑھنے کا پتہ نہ چلا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر سوئے ہوئوں کو پتہ کوئی نہیں تے موئے ہوئوں بھی پتہ کوئی نہیں۔ یہ سب تم نے گھڑی ہیں باتیں، یہ سب تم نے گھڑی ہیں باتیں۔ ہم جاتے ہیں وہ کئی تو علماء اتنے ظریف الطبع ہیں، میں ظریف الطبع کا لفظ میں نے بول دیا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں مزاحیہ، اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ ظریف الطبع۔ کئی علماء تو اتنے ظریف الطبع ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو نا تو سر کی طرف سے نہ جایا کرو، پاؤں کی طرف سے آیا کرو۔ تم سر کی طرف سے جاؤ گے نا تو مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی۔ واہ کیا بات ہے تمہاری! تم نے یہ عقیدہ گھڑا کہ وہ ہمارے حالات کو جانتی ہیں، انہیں سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ ہم قبر منور پہ جائیں، پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کون آیا ہے، کون نہیں آیا، کس نے سلام پڑھا، کس نے نہیں پڑھا۔ تم نے یہ باتیں گھڑی، اور یہاں زندگی کی بات ہے، صرف سوئیں اور نبی پاک کو باہر کے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو جان بوجھ کے نماز قضا کی تھی۔ قرآن نے کوئی بات چھوڑی ہے یار؟ چھوڑی ہے کوئی بات قرآن؟
سورت کہف آپ نے کبھی نہیں پڑھی؟ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے. وہ سورت کہف آپ نے کبھی نہیں پڑھی؟ ہماری تو زندگی گزر گئی تمہیں یہ بتاتے ہوئے اور تمہاری منتیں کرتے ہوئے کہ لوٹو رب کے قرآن کی طرف، رجوع الی القرآن، چھوڑو قصے کہانیاں، موضوع روایتیں، چٹکلے، خواب. فلاں بزرگ قبر پہ گیا تو یوں ہوا، فلاں بزرگ قبر پہ گیا تو قبر سے یوں. آج چھوڑو یہ حکایتیں، چھوڑو یہ قصے اور کہانیاں. یہ سب جادوگروں کی رسیاں ہیں. کوئی بھی نہیں سمجھا یار. اور یہ سب جادوگروں کی رسیاں ہیں. یہ ہے موسیٰ کا عصا. یہ آتا ہے نا وہ ساریاں رسیاں ہضم کر دیتا ہے. قصے کہانیوں کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں؟ یوں ہی جھوٹ بولتے رہتے اور ممبر پہ فلاں بزرگ ایک قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھنے لگے تو نیچے سے آواز آئی، جا جا کسی مردے تے جا کے پڑھ. آگے سے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، اندر سے آواز آئی کسی مردے پہ جا کے پڑھ. ہم تو زندہ ہیں. اور نوجوانوں، کوئی نئے لوگ آئے ہو تو بولو، مردے زمین کے اوپر ہوتے ہیں کہ نیچے ہوتے ہیں؟ اور زندے نہیں، زندے بھی نیچے. تمہیں اتنی بات آج تک سمجھ نہیں آئی؟ جو زندہ ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اور جو زمین کے اندر ہوتا ہے وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ وہاں زندگی کا کیا تصور ہے؟ یہ تم نے قصے بنائے، کہانیاں بنائیں، حکایتیں، کشف، خواب، واقعات. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ہم اللہ کی تقسیم پر 100% راضی ہیں. تمہاری قسمت میں رب نے واقعات، قصے، کہانیاں لکھ دی ہیں، اور ہماری قسمت میں رب نے قرآن لکھ دیا ہے. ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں. حکایتیں اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کے عقیدے برباد کرتے رہتے ہو. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، شاہ جی مردے سن دے نے؟ شاہ جی نے فرمایا میں تو ساری زندگی زندوں کو سناتا رہا، انہاں نہیں سنیا، انہاں نہیں سنیا، تو مردوں کی بات کرتا ہے. دیوبند کے ایک عالم تھے مولانا عامر عثمانی، چلے گئے اللہ کے پاس. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا تجلی، میں نے اس کو بہت پڑھا اس رسالے کو. ان سے کسی نے پوچھا فتویٰ مردے سنتے ہیں؟ تو بڑے زبردست جواب دیا کرتے تھے. فرمانے لگے تو ہن انہاں نال کوئی کم پہ گیا، کیا کرتے ہو سنا کے؟ بس اشارہ کروں گا، کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں، چونکہ میں کسی مسلک کا نام نہیں نہ لیتا، وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں رب سے منوا بھی دیتے ہیں، اور ہمارے یہ کہتے ہیں کردے کراندے کچھ نہیں سنتے نہیں. انہوں کو پوچھو تسی سنا کے کی لینا؟ انہوں نے تو کچھ لیا، تم نے کیا لیا؟ ہم جائیں تو وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. سورت روم میں، سورت فاطر میں، سورت نمل میں، 3 جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. الموتى کسے کہتے ہیں؟ لا تسمعو.
میرے پیغمبر تم ہی، یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بھی جنہ دا کام ہی سنانا ہے، جن کا کام ہی سنانا ہے، آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ پھر اس میں تعویل کرتے ہیں، اس کو خراج پہ چڑھاتے رہتے ہیں، اور جی یہاں تو لفظ ہے سنا نہیں سکتے، یہاں کا لکھا ہوا ہے سن نہیں سکتے۔ میں نے کہا واہ، یہ مطلب ہے او سن دے نے، انچ کمی کوئی نہیں، کمی نبی پاک چ آ گئی، الیاذ باللہ، خاکم بدہن۔ یہاں کا لکھا ہوا ہے جو نہیں سنتے، یہاں تو لکھا ہوا ہے آپ سنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا آگے پڑھ، آگے پڑھ، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، میرے پیغمبر آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو اتنے کر میں نہ، بہرے سنتے تو ہیں، یہی میں نے۔ اور آگے پڑھ، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، تو اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا، اندھے دیکھتے تو ہیں، یہی میں نے۔ کوئی شرم کرنی چاہیے، منبر پہ بیٹھ کے کچھ حیا سے کام بھی لینا چاہیے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا 3 جگہوں پہ، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر تو قبروں میں پڑے ہوئوں کو نہیں سنا سکتا۔ پڑھو قرآن، سورۃ فاطر پڑھو، میرے پیغمبر تو قبر میں پڑے ہوئوں کو نہیں سنا سکتا، میرے پیغمبر عام مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اگر کوئی ضد کرے کہ یہاں سنانے کی بات ہے، سننے کی بات نہیں ہے، تو بندیالوی کہتا ہے ہمارے پاس تو تھوک کے سودے ہیں یار، اسی پرچون دا کام کدی نہیں کیتا۔ یہی سورت فاتر ہے، پارہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو، اتنے ہوں سنان والی گل نہیں، لا یسمعو دعاکم، وہ تمہاری پکار چل یہاں سننے کی بات آ۔ تے یہ تھے بھی تسلی نہیں ہوئی، چل سورج آقاف 26ویں پارے میں چل، 26واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، جا کے گھروں میں ترجمہ دیکھو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، وہ نہیں سنتے۔ سورۃ فاتر میں کیا کہا؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار۔ سورۃ فاتر میں کہا وہ نہیں سنتے، تو پکار وہ تیری پکارے نہیں سنتے، مولا کب تک نہیں سنیں گے؟ میں جمعرات کو جاؤں گا، پھر تے روحاں آنی نا، میں جمعرات کو جاؤں گا، پھر بھی نہ سنا تو میں شب برات کو جاؤں گا، پھر بھی نہ سنا مولا میں دھرنا دے دے، نہیں دھرنا، دھرنے کا رواج ہو گیا نہیں، مولا میں اتے قبر دے اتے دھرنا دے دے نہیں، سنا کے اٹھنا ہی۔ اللہ نے فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یا قرآن جا کے پڑھ، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ جا کے پڑھو، لیکن تم نے قرآن کے قریب نہیں آنا۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن تک تیرا جواب نہیں دے سکتے۔ مولا کیوں نہیں دیتے؟ مولا کیوں نہیں دیتے؟ ناراض ہیں؟ قرآن نے کہا وَهُمْ
اور وہ جن کو پکار رہے ہو وہ ان دعائہم ان کی پکاروں سے غافلون. کار اس قرآن کو کدھر کرنا ہے تم نے؟ اسے پیٹھ پیچھے ڈال کے حکایتیں سناتے رہتے ہو، واقعات اور قصے اور بزرگوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہو. وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. مجھے پتا ہے میرے خط کے جواب میں تم نے کیا لکھنا ہے، اس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں. تم نے کہنا ہے یہ بتوں کے بارے میں، تم نے کہنا ہے یہ بتوں کے بارے میں ہے. بندیالوی کہتا ہے وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کے ساتھ اگلی آیت پڑھ میں آیت پڑھتا ہوں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. یہ الناس کون ہے؟ یوں ہی لوگوں کو کہتے رہتے ہو کہ یہ بتوں کے بارے میں آتی ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے کانو کہیں گے وہ بزرگ ہو جائیں گے ان عبادتہم ان کی پوجا پاٹ سے کافرین انکاری. وہ کہیں گے تم نے ہماری پکار کوئی نہیں کی، تم نے ہمیں نہیں پکارا، تم نے ہماری نظر و نیاز نہیں دی. یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو. پتہ نہیں کہاں سے تم نے یہ مسئلہ نکالا. بھائی مردے سنتے ہیں، اردو مردے سنتے. سچی سی گل کرو، کوئی بندہ کہے مردے کھاتے ہیں، مردے چائے پیتے ہیں، مردے تاش کھیلتے ہیں، مردے کبڈی کھیلتے ہیں، مردے سکوٹر چلاتے ہیں. مذاق ہے نا، مذاق ہے نا. آپ کو کوئی بندہ کہے میں کوٹ فرید سے آ رہا تھا، میں ویکھیا مردے نکلے قریبی ہوٹل میں جائے بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، آپ کہیں گے یار مذاق نہ کر، مذاق نہ کر. اگر مردوں کا چائے پینا مذاق ہے اور مردوں کا ٹر چلنا مذاق ہے اور مردوں کا کھانا مذاق ہے تو میرے بھائی مردوں کا سننا بھی مذاق ہے. اگر روح واپس آ گئی ہے نا، جیسے تم کہتے ہو روح واپس آتی ہے، ہم کہتے ہیں قیامت کے دن آئے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی. تم کہتے ہو نہیں واپس آئی اسی قبر میں. تو میں نے کہا اگر روح واپس آئی ہے تو پھر انہیں پکڑنا بھی چاہیے، پھر انہیں چلنا بھی چاہیے، پھر انہیں چکھنا بھی چاہیے، پھر انہیں سونگھنا بھی چاہیے، پھر انہیں دیکھنا بھی چاہیے، پھر انہیں سننا بھی چاہیے. تم کہتے ہو چلتے تو نہیں، سونگھتے نہیں، کھاتے نہیں. اے روح کتنے وڑ گئی ہے کنج. اگر جسم میں آئی ہے تو پھر باقی اعضاء کام کیوں نہیں کرتے؟ باقی اعضاء کام کیوں نہیں کر رہے؟ صرف کان کام کر رہی ہیں. قرآن نے یہ فیصلہ کیا 3 جگہوں پہ بڑے واضح الفاظ میں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا. میں نے کہا نا بھائی جمعے کا ٹائم جو ہوتا ہے بڑا قلیل ہوتا ہے، پھر آج کچھ موسم بھی خراب ہے، اس کے بھی اثرات ہیں. درس قرآن انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ. موسم چاہے جیسا بھی ہو لیکن درس کا ناغہ نہیں ہوگا. لیکن آج درس میں نہیں دوں گا. میں نے ایک سفر پہ جانا ہے، مجبوری تھی، اور میرے چھوٹے بھائی مولانا قاری عصمت اللہ صاحب انشاءاللہ وہ درس دیں گے. تو آپ قرآن سننا چاہتے ہیں یا بندیالوی سننا چاہتے ہیں؟ شاباش، شخصیت نا قرآن. محبت آپ کو کس سے ہے؟ اس کی وجہ سے پھر میرے ساتھ بھی. اصل محبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن. تو میرا دل بڑا خوش ہوگا کہ آج آپ پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں جائیں، کہ ٹھیک ہے جی آج وہ تو نہیں ہے لیکن ہم نے قرآن سننا ہے، نیت اپنی درست کرنی ہے، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے. تو آپ تمام حضرات موسم چاہے جیسا بھی ہو اس درس قرآن میں آپ شامل ہو. جی دے جی اذان.